اور آج ایک بین الاقوامی جریدے کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہے کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے. 7/8 کا وہ سیل ہے جہاں پہ ٹیررسٹ کو رکھتے ہیں اور بڑے برے حالات ہیں. ذرا سائیڈ ونڈو میں اگر وہ فوٹیج چل سکے کہ خان صاحب کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے اور جب ماؤں بہنوں کو بھی جیل میں ڈالتے تھے تو کیا سلوک ہوتا تھا. کہ شہباز شریف صاحب کی کمر خراب ہے, پتہ ہے, بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا, دھکے دیے جاتے تھے. یہ فوٹیج ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ جو سلوک ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ 7/8 کے سیل کے اندر تھیں. جائے نماز بچھانے کی پراپر جگہ نہیں تھی کیونکہ واش روم بھی ساتھ اندر ہی تھا اس کے, اور چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب کو جب بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اور جس سیل میں رکھا گیا تھا جہاں پہ ان کو ان کی بیگم کی وفات کی خبر دی گئی, آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح رکھا جاتا تھا. رانا ثناءاللہ کے سیل کے باہر لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی گرمی کے موسم میں, اور وہ سنگل سٹوری سیل تھا, اوپر کوئی سیل نہیں تھے, تو وہ ڈائریکٹ دھوپ بھی پڑتی تھی اور کھڑکی کے باہر سے گرمی اور تپش بھی آتی تھی. رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی آپ تصویر ابھی دیکھ لیں گے چلتے ہوئے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب نے کس طریقے سے جیلوں کے اندر رکھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں نا کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں آپ کا ٹی وی بند کر دوں گا, میں آپ کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا, میں ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ کلپس دیکھ لیں کہ جہاں پہ میاں صاحب کو بختر بند گاڑی میں لایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے لایا جا رہا ہے گھیراؤ کر کے, اور یہ وہ کلپس ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ رانا ثناءاللہ کو کس طرح بند کیا گیا, آہا چیمہ کو کیسے بند کیا گیا. یہ ہوتا ہے 6/8 کا سیل جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سیل ہوتا ہے, اس کو سیل کہتے ہیں. آپ کا جو پورا ایک پریزیڈنشل سویٹ ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اس پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا امینٹیز ہیں. آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں 5 اسٹار میں تو ان کے کمروں کے لیولز ہوتے ہیں, تو سب سے جو عالی شان کمرہ ہوتا ہے اس کو پریزیڈنشل سویٹ کہتے ہیں. اب یہ پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا ہے, جو شخص لوگوں کو ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتا تھا, کھانا اور دوائی نہیں جانے دیتا تھا, ڈیتھ سیل کے اندر بند کرتا تھا, بختر بند گاڑیوں میں لے کے آتا تھا, وہ آج جھوٹے انٹرویوز دے رہا ہے اپنے وکیلوں کے تھرو خط لکھ کے کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اور دیکھیں ویسٹ میں ان کا ایک تاثر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہاں پہ بہت بڑی وائلیشن ہو رہی ہے. میں I would like to address Miss Christina Lamb, who I respect greatly. She's lived in Pakistan. She's been watching and observing the politics of Pakistan. But madam, you're sadly mistaken. This convicted person who's the chairman of PTI, ex-chairman of PTI, he lives in a presidential suite. He has an exercise bicycle at his disposal. He has a walking gallery at his disposal. He has a kitchen at his disposal. And he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day. He holds 3 meetings weekly with his lawyers, with his friends, family, with his political leaders. And in this presidential suite that has been created in the Adiala jail, he has an exercise time, he uses his bicycle, he walks freely, he has a whole kitchen to himself, he has a sitting area. تو یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو جیلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں. اور ہم بالکل سیاسی انتقام کے نہ کبھی خواہش مند رہے ہیں, نہ لیا ہے, نہ کبھی ہم لیں گے. مگر یہ باہر کی دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ٹیررسٹ والے سیل میں رکھا ہے. مسٹر خان himself incarcerated people and put them in death cells, including women. And he was responsible, and he used to openly state that I will not let any medicine get through to them in the prison. I will not let them have home food. I will not let them meet people. And he used to state it very openly. And now he is having a lavish lifestyle inside the jail. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جہاں پہ دوسروں کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے تھے, ان کو بند کرتے تھے, ان کی چھوٹی چھوٹی سہولیات ان کی آپ بند کر کے خود نگرانی کرتے تھے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کبھی جیل میں کوئی اذیت پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ہدایت حکومت نے نہیں جاری کی, کوئی ریاست کی طرف سے بھی پیغام نہیں دیا گیا. سائیکل مانگتے ہیں سائیکل ملتی ہے, دیسی مرغی مانگتے ہیں دیسی مرغی ملتی ہے, لاکھوں روپے کا کھانا آپ کھا جاتے ہیں 1 مہینے کے اندر, اور آپ کا لیوش لائف سٹائل ہے. ایکسرسائز بائیسیکل کس کو ملتی جیل کے اندر؟
تو یہ تمام معاملات ہیں جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ دنیا کو، ویسٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی مشکلات ہیں، ڈیتھ سیل کے اندر ہوں. یہ ایسا ڈیتھ سیل تو مطلب یہ بہت سارے مڈل کلاس گھرانوں سے بہتر آپ کا پریزیڈنشل سویٹ ہے اس کے اندر، ڈیالہ جیل کے اندر. مگر آج بھی وہ کوشش ہے کہ لاشیں مل جائیں. بنو کے واقعے سے میں کوئی فائدہ اٹھا لوں. بھئی بنو کا واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا، مسلح جتھے آپ نے بھیجے، مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی، دہشت گردی کا جہاں واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی، دنگا فساد کروانے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے. اور روز بیانات کیا آتے ہیں کہ جی فائرنگ ہو گئی. بھئی فائرنگ آپ کے لوگوں نے کی، پوچھو ان کو کیوں کی ہے. بیانات کیا آتے ہیں کہ جیل میں مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، یہ اچھا ڈیتھ سیل ہے. اور یہ ان کے اکسائے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے فرینکفرٹ جرمنی میں جہاں پہ پاکستانی قونصلیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. ہمارا دوست ملک ہے جرمنی، دفتر خارجہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ان کو، اور سخت احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ کہا ہے اور مطالبہ رکھا ہے کہ پاکستانی مشن کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے، سیکیورٹی کے لیبس کے لیے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. میں چیئرمین نادرا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے، یا یہ صرف ایک ملک کے باشندے تھے جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناقابل قبول ہے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل. کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اس پرچم میں لپٹ کے ہمارے شہید آتے ہیں، اس پرچم کی سربلندی کی خاطر قوم قربانیاں دیتی ہے. سیکیورٹی ادارے شہادتیں جو ہیں وہ روز ان کے افسر جوان شہید ہو رہے ہیں. اور پاکستان ایک ملک ہے جس میں آفیسر ٹو جوان ریشیو اگر آپ دیکھیں ہمارے افسر سب سے زیادہ شہید ہوتے ہیں. دنیا میں جوان زیادہ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ادھر افسر زیادہ شہید ہوتے ہیں. اگر آپ ریشیو دیکھیں، کمپیئر کریں. تنقید کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے افسر، ہمارے جوان، ہمارے سپاہی اس پرچم میں لپٹ کے آتے ہیں. ان کی مائیں بہنیں اس پرچم کو چومتی جب گھر پرچم وردی کے ساتھ آتا ہے، جب کسی کو کافن میں لایا جاتا ہے. تو یہ پرچم اس کی سربلندی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. اب جس نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، یہ انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے کہ آئی ایم ایف کا معاملہ خراب کرو، ملک ڈیفالٹ کر جائے، 9 مئی کے حملے کر دو، سائفر کا بیانیہ گھڑو جھوٹا، اسمبلی توڑ دو، تشدد کی سیاست کرو. یہ تمام معاملات انہوں نے کیے ہیں، قوم کے سامنے ہیں. تو یہ اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا کہ جو اکثر یہ اکساتے ہیں لوگوں کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو، حملہ کر دو، مار دو، آگ لگا دو، جلاؤ گھیراؤ کرو، تو اٹ از فار شیور، میک نو مسٹیک، اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا، پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا، اور سخت ترین کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ ہم نے احتجاج کیا، وہ اپنی کارروائی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ دوست ملک ہے جو جس میں یہ واقعہ پیش آیا، ان کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس پہ کارروائی کریں گے. مگر اگر اس کے اندر سیاسی ایلیمنٹس موجود ہوئے، اور جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو وائلنس کے اوپر، تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم اکنامک سٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں، ایف بی آر کے ریفارمز کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی ایک ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھا، اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہم اپنے ریونیوز کو بڑھانے جا رہے ہیں، ہوم گرون اپنا اکنامک ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. دوسری طرف ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. یہ جو مرضی ریلیف لے کے آ جائیں، بن مانگے والا ریلیف بھی لے آئیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے، تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے جو ان کی جرائم کی فہرست ہے. تو یہ جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ابھی تک کوشش ہو رہی ہے، یہ ہمیں سب پتہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ملک کا تحفظ کریں گے. ملک کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور آپ کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. اور ایک
جماعت جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے.